إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشی خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جنہوں نے ہم بنین و انسان کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، عقید توحید جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الدخان آیت نمبر 3 اور 4 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آج غالباً شعبان کی 10ویں تاریخ ہے اور بہت جلد اس کے بعد ماہ رمضان جو نیکیوں کا موسم بہار ہے،
وہ مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر جو شعبان کا مہینہ ہے، خصوصیت کے ساتھ چند ایسی بیکار چیزیں جیسے مردوں کی عید یا مردوں کا دوبارہ دنیا کے اندر آنا اور اس کے نام پر اس کے من پسند کھانے کو تیار کرنا، گھروں اور دیگر جگہوں کو صاف صفائی کرنا، پینٹنگ کرنا، اس کے بعد چراغاں اور لائٹنگ کرنا، یہاں تک کہ قبرستان میں قوالی کی محفل سجانا۔ اب تو یہ بدعت بھی ایجاد ہو چکی ہے۔ قبرستان یہ عبرت کی جگہ ہے جہاں لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں، اپنی آخرت یاد کرتے ہیں۔ کئی ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ لوگ وہاں پر بھی خیمے لگا کر کے قوالیاں کر رہے ہیں۔ مرد و عورت کا خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان کو قبرستان جانا، ان تمام چیزوں کو لوگوں نے نیکی سمجھ لیا ہے، حالانکہ دین اور اسلام سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ تو خصوصیت کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جو صحیح چیزیں ہوں گی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو غلط چیزیں ہوں گی خود بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو ہماری اور آپ کی تخلیق کی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سال میں کبھی ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آپ رات کو جاگ لیں، یا چند دنوں کے لیے کسی مخصوص روزے کو آپ رکھ لیں اور آپ سمجھیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ آخری سانس تک رب کی عبادت کرنی ہے۔ تو ہماری پوری زندگی عبادت کے لیے ہے۔ سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسان کو ہم نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر کے اندر آیت نمبر 98 اور 99 کے اندر کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کیجئے یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین کا مطلب موت ہے۔ جہاں جہاں پر بھی الفاظ قرآن کے اندر الیقین کر کے آتا ہے تو اس سے مراد ایک معنی موت کے لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت سب سے بڑی یقینی چیز ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے، اسی لیے موت کو یقین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت آپ کریں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے۔ پتہ کیا چلا؟ زندگی بھر رب کی عبادت کرنی ہے، موت تک عبادت کرتے چلے جانا ہے ہمیں اور آپ کو۔ تو یہ 2 آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک دن یا کوئی ایک رات انسان عبادت کے لیے خاص کر لے اور کہے کہ ہم نے اس میں بہت ساری خیر اور بھلائیاں اکٹھی کر لی ہیں، یاد رکھیے یہ اسلام کا شیوا اور یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں تب تک رب کی عبادت کرتے رہنی ہے، اور اگر کوئی شخص کسی ایک دن کو یا کسی بھی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرتا ہے تو شریعت نے اسے صریح بدعت کہا ہے اور اسے منع کیا ہے، اس سے روکا ہے کہ کوئی آدمی اپنے سے کسی ایک دن اور کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرے۔
اگر کوئی کرتا ہے تو اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر وہ عمل کرتا ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، رواہ مسلم فی کتاب الصیام۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، تم لوگ راتوں میں سے جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو، ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، اور تم لوگ دنوں میں سے جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، اگر کوئی پہلے سے عادتاً روزہ رکھتے ہوئے چلا آ رہا ہے اور اس درمیان جمعہ کا دن آ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک صاف طور پر ثابت کر رہی ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی ایک دن اور ایک رات کو وہ عبادت کے لیے خاص کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ جمعہ کی رات کو اور جمعہ کے دن کا تذکرہ کیوں کیا؟ آپ ایسا بھی تو کہہ سکتے تھے کہ دیگر راتوں کو یا دیگر ایام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنا سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ راتوں میں سے جمعہ کی رات کو یہ جو ہے ایک مقام حاصل ہے، اسی طرح سے دنوں میں سے جمعہ کے دن کو ایک مقام حاصل ہے جسے ہفتے کے دنوں کا سردار کہا گیا ہے، تمام دنوں میں افضل اسے قرار دیا گیا ہے۔ تو اگر کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا، قیام کے لیے خاص کرنا یا کسی عبادت کے لیے خاص کرنا جائز ہوتا تو ضرور بھی ضرور جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے کا حکم دے دیا جاتا، یا دنوں میں سے اگر کسی دن کو عبادت کے لیے خاص کرنے کا حکم ہوتا یا جائز قرار دیا جاتا تو جمعہ کے دن کو روزے کے لیے عبادت کے لیے خاص کرنے کا حکم دیا جاتا، کیونکہ جمعہ کا دن تو دیگر دنوں میں سب سے افضل ہے۔ لیکن جب یہاں پر یہ بات کاٹ دی کہ کوئی بھی شخص جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرے اور جمعہ کے دن کو کوئی شخص روزے کے لیے خاص نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ دن اور یہ رات کوئی شخص عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتا تو دیگر دنوں میں تو کیسے کر سکتا ہے؟ وہ دیگر دنوں کے لیے کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ اصول دیا گیا ہے کہ کسی بھی ایک دن یا کسی بھی ایک رات کو کوئی آدمی عبادت کے لیے خاص نہ کرے، اگر وہ کرتا ہے تو یہ صریح بدعت ہے، دین میں ایک نئی چیز ہے جس کو وہ ایجاد کر رہا ہے، وہ ایک نئی چیز ہوگی جس کو وہ شخص اپنے سے ایجاد کر رہا ہے۔ ہاں، شریعت میں اگر کہیں پر کوئی دلیل مل جائے کہ اس دن کا روزہ رکھو یا اس رات کے لیے عبادت کرو، اگر کہیں دلیل ملتی ہے تبھی اتنے ہمارے لیے گنجائش ہے، جہاں پر دلیل نہ ہو اس کے لیے وہ چیز کرنا ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اٹھائیں تو پتہ چلے گا کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دن یا کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی طرح سے عبادت میں گزر گئی، صحابہ کرام کی پوری زندگی عبادت میں گزر گئی، تابعین کی پوری زندگی عبادت میں گزر گئی، تبع تابعین کی پوری زندگی عبادت میں گزر گئی۔ وہ اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے، کبھی بھی انہوں نے ایک رات کو یا ایک دن کو عبادت کے لیے انہوں نے خاص نہیں کیا۔ جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام اور طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں پھٹنے لگتے۔ میں کہتی آپ کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، اس کے باوجود آپ اتنی کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہاں پر جن کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہیں ان کا حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اس قدر لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پھٹنے لگتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ پوری زندگی آپ نے عبادت کرتے ہوئے گزار دی،
تو سب سے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ زندگی بھر رب کی عبادت کریں۔ اگر نبی کے اسوہ سے ہٹیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹیں گے تو یاد رکھیے اسی کو دین اسلام میں بدعت کہتے ہیں، جس کو لوگ خود سے لوگ ایجاد کر لیں اور خود سے بنا لیں، جس کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہ ہو۔ تو بہت ساری بدعتیں اس سلسلے میں ایجاد کی گئی ہیں۔ یہ تمہیدی بات جاننے کے بعد ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ کیا اس مہینے کے اندر کوئی ایسی خاص بات ہے جس کو کرنے کا حکم ملا ہو اور ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ تو یاد رکھیے اس پورے مہینے میں اگر تمام احادیث کا ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کئی ایک حدیثیں ملتی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دیگر مہینوں کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے میں جو آپ نے عمل کیا ہے وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے کثرت سے روزے رکھے ہیں، اور روزے بھی 1 2 3 کی بات نہیں ہے، کثرت سے روزے ہیں، کثرت سے روزے آپ نے رکھے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ پر عمل کرتے ہوئے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تو بڑی اچھی بات ہے، جیسا کہ کئی ایک دلیلیں اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ یہاں پر چند دلائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث دیکھیے، یہ صحیح مسلم کتاب الصیام کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں اس قدر کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے، پھر آپ روزے اس کثرت سے چھوڑتے تھے کہ ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں رکھتے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مکمل روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے جو مکمل مہینے کے روزے رکھے ہیں وہ رمضان کے روزے ہیں۔ اور اگلے الفاظ حدیث کے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ تو پتہ یہ چلا اس حدیث پاک سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، کثرت سے روزے رکھتے بھی تھے اور کثرت سے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت سنن ابو داؤد کتاب الصیام کی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مہینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ والا مہینہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنا پسند تھا وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے رکھتے تھے، یعنی شعبان کے بعد پھر رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ پسندیدہ مہینہ جس میں روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اب اتنی ساری مختلف حدیثیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں اس سلسلے میں آئیے چند اہم مسئلے آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ کثرت سے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزے رکھتے بھی تھے اور روزے چھوڑتے بھی تھے۔ اسی لیے اہل علم نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے تو شروع سے روزہ رکھے، 1 شعبان سے روزہ رکھنا شروع کر دے، 10-15 شعبان تک روزہ رکھے، کم سے کم اس مہینے میں 10-12-15 روزے رکھے، یہ کثرت سے روزہ رکھنا ہے۔ لیکن کوئی آدمی صرف 15 شعبان کا روزہ نہ رکھے یا اس سے پہلے 1 دن کا روزہ نہ رکھے یا اس کے بعد 1 دن کا روزہ خصوصیت کے ساتھ نہ رکھے۔ اگر رکھنا چاہتے ہو تو شروع شعبان سے لے کر کے 10-15 شعبان تک رکھیں 10-15 روزے، یہ کثرت سے روزہ رکھنا ہے۔ اور بعد کے یعنی 15 شعبان کے بعد روزہ چھوڑ دینا چاہیے، اس میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے تاکہ آنے والے جو فرض روزے ہیں اس میں کسی انسان کو کوتاہی اور سستی نہ ہو، غفلت نہ برتے، وہ اپنے آپ کو پہلے کے لیے تیار کرے۔ اس لیے کثرت سے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینیو 10-15 روزے آپ رکھیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی اس مہینے میں اگر 1 دن کا روزہ رکھتا ہے
یا ایک دن کے لیے اگر صرف وہ روزہ رکھتا ہے تو یاد رکھو یہ صریح بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کثرت سے روزے رکھے ہیں، اور کثرت ایک روزے کو نہیں کہا جاتا ہے بلکہ کئی روزوں کو کہا جاتا ہے۔ تو شروع شعبان سے روزہ رکھنا چاہیے تھا۔ اگر اسی قدر کوئی شخص نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے تھا کہ شروع سے روزے رکھتے، لیکن کسی نے شروع سے روزہ نہیں رکھا۔ اب وہ رات آئے گی یا وہ دن آئے گا تو سارے لوگ روزے بھی رکھیں گے اور سارے لوگ جاگ کر کے عبادت بھی کریں گے اور اسی طرح سے صریح بدعت پر عمل کریں گے۔ شیطان کا سب سے بڑا فارمولہ یہ ہے کہ بدعت کو وہ سنت بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سنت پر عمل کر رہا ہوں، لہٰذا کوئی بدعتی اس بدعت سے توبہ بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو صحیح پر عمل کر رہا ہوں، میں تو سنت پر عمل کر رہا ہوں، میں تو ثواب حاصل کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں، لہٰذا وہ شخص توبہ نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے بدعتیوں کو توبہ کی کم توفیق ملتی ہے، ہر بدعت کو وہ سنت سمجھ کر کے اس پر عمل کرتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہے تو کثرت سے وہ روزہ رکھیں۔ یہی ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو آپ کے سامنے کئی احادیث کی روشنی میں بیان کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی چاہے تو بس یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیں، اس سلسلے میں جو دوسرا رخ ہے اس موضوع کا، اور اس مہینے کے اندر جو بدعات کی جاتی ہیں وہ بدعتیں، چند ایک بدعتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے ایک نام جو بہت ہی مشہور ہے جس کو شب برات کا نام کہتے ہیں۔ اب یہ بھائی شب برات کا لفظ کہاں سے نکلا، کیسے ہم تک پہنچا، اور کیسے لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس کی پوری تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ شب برات کی ایسی تاریخ کہ جس کو لوگ جانتے نہیں ہیں، اور بڑی سازش کے ساتھ ملت اسلامیہ کے اندر اس رات کو ایجاد کیا گیا۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے لوگ اسی رات میں نہ جانے بے شمار قسم کے خرافات اور بدعت پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ شب برات کا معنی کیا ہے؟ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رات کے ہوتا ہے، اور براعت کا مطلب ہوتا ہے نفرت اور بیزارگی۔ تو شب برات کا مطلب ہوا نفرت والی رات، بیزارگی والی رات۔ یاد کیجئے، شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رات کے ہوتا ہے، اور براعت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نفرت اور بیزارگی کے ہوتا ہے۔ تو شب برات کا مطلب بیزارگی والی رات، نفرت والی رات۔ اب یہ نفرت والی رات کیا ہے؟ آئیے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اگر عربی میں اس لفظ کو کہا جائے تو اسے لیلۃ البراء کہا جانا چاہیے، مطلب شب برات کے بجائے لیلۃ البراء کہنا چاہیے۔ اب یہاں پر جو لوگ شب برات کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ جب عربی لفظ ہے ہی نہیں تو عربی کتابوں میں اس کا ذکر کہاں ملے گا؟ جب فارسی لفظ ہے تو عربی کتابوں میں اس کا ذکر آپ کو کہاں ملے گا؟ عربی میں یہ دراصل لیلۃ البراء ہونا چاہیے، لیلۃ البراء ہونا چاہیے، براعت والی رات۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے 5ویں صدی ہجری تک، مطلب 500 سال گزر گئے، کسی بھی کتاب میں کوئی آدمی لیلۃ البراء کا لفظ دکھائی نہیں سکتا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیجئے، نبی کی زندگی سے لے کر کے 5 صدی تک، یعنی 500 سال کا زمانہ گزر گیا، کسی بھی عربی کتاب میں لیلۃ البراء کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ 5ویں صدی ہجری کے بعد ان بدعتیوں نے اور دین کو بیچ کر کے کھانے والے لوگوں نے اس لفظ کا ایجاد کیا جس کو شب برات کا نام دیا گیا۔ اور ایجاد کرنے والا کون تھا معلوم ہے؟ ایجاد کرنے والا یہ رافضی اور شیعہ تھا جس نے اس رات کو ایجاد کیا تھا۔ یہ کسی سنی اور کسی دوسرے مسلک والوں نے اس رات کو ایجاد نہیں کیا، بلکہ اس رات کے ایجاد کرنے والے جو لوگ ہیں وہ شیعہ اور رافضی لوگ ہیں، جس نے ان شیعوں نے اس رات کو ایجاد کیا۔ کیسے ایجاد کیا اس کی تاریخ سنیے۔ شیعوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ان کے 11ویں امام، جن کو امام حسن عسکری کہتے ہیں، تو ان کا ایک لڑکا تھا، امام حسن عسکری کا لڑکا
جو کہ امام غائب وہ کہتے ہیں جو شیعوں کے عقیدے کے مطابق ان کا 12واں امام ہے. مطلب امام حسن عسکری کا بیٹا جو شیعوں کا 12واں امام ہے اسے فرضی اور امام غائب کہتے ہیں. امام غائب کیوں کہتے ہیں؟ امام غائب اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو سنیوں کے خوف کی وجہ سے وہ سر نامی ایک غار میں قرآن کا جو اصلی نسخہ ہے اس قرآن کے اصلی نسخہ کو لے کر کے وہ غائب ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار بھی ان کے ساتھ تھی اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کئی تبرکات ان کے ساتھ. تو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اصلی قرآن نہیں ہے. ان کی عقیدے کے مناسبت سے شیعوں کے جو 12ویں امام غائب ہیں اصلی قرآن کا نسخہ تو لے کر کے سر نامی ایک غار میں وہ غائب ہو چکے ہیں. تو یہ اسی لیے اسے امام غائب کہتے ہیں. اور شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جس دن پوری دنیا کے اندر 313 اصلی شیعہ پیدا ہو جائیں, مطلب پوری دنیا کے اندر اصل میں 313 شیعہ پیدا ہو جائیں, اسی دن ان کے امام غائب جو غائب ہو گئے تھے چھوٹی عمر میں وہ قرآن کا اصلی نسخہ لے کر کے دنیا میں آئیں گے. اور آنے کے بعد جن لوگوں نے شیعوں کے اوپر ظلم کیا تھا ایک ایک سے بدلہ لیں گے اور پوری دنیا کے اندر اصلی جو قرآن ہے اس اصلی قرآن کو وہ رائج کریں گے. یہ کہتے ہیں یہ نقلی قرآن ہے, یہ اصلی قرآن نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے کئی جگہوں پر یہ تحریفات کے بھی شکار ہیں. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسی سوچ رکھنے والوں پر جو اس قرآن کے اوپر کہے کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے. کہتے ہیں اصلی قرآن تو وہ ہے جو امام غائب لے کر کے چلے جا چکے ہیں. تو جس دن پوری دنیا کے اندر 313 شیعہ پیدا ہو جائیں اسی دن وہ امام غائب نکلیں گے اور تمام لوگوں سے جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے تمام لوگ مل کر کے ان کے ساتھ بدلہ لیں گے. اور اسی امام غائب کو یہ امام مہدی بھی کہتے ہیں, جو وہ امام مہدی نہیں ہے جو شیعہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں. امام مہدی تو وہ الگ ہیں جس کی کئی تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہیں. تو یہ جو شیعہ لوگ ہیں 15ویں شعبان کو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے امام غائب کی پیدائش کا دن ہے. 15 شعبان جو ہے ان کے امام غائب کی پیدائش کا دن ہے. اسی لیے 15ویں شعبان کی رات کو شیعہ لوگ جمتے ہیں, محفل منعقد کرتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں, روشن کرتے ہیں اور لائٹیں لگاتے ہیں اور اپنے امام غائب کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں, برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اس وقت علل اعلان اپنے علاوہ تمام مومنوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں, اپنے علاوہ تمام صحابہ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں, اپنے علاوہ تمام مومنوں اور مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. اسی لیے اس رات کا نام شب برات رکھا گیا, نفرت والی رات. دیکھا آپ نے, یہ تاریخ ہے. شب برات کا مطلب نفرت والی رات. شیعہ لوگ اس رات جمع ہو کر کے تمام مومنوں سے نفرت کا اعلان کرتے ہیں. اس رات کو شب برات کا نام دیا گیا ہے. آج بڑے فخر سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دم بھرنے والے, قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے اس رات کو جمع ہوتے ہیں اور جس طرح سے شیعہ لوگ نفرت کا اظہار کرتے ہیں اس کے شانہ بشانہ چلتے ہیں, قدم قدم چلتے ہیں اور اسی کی مناسبت سے وہ اس رات کا جشن مناتے ہیں. یاد رکھو یہ دین نہیں ہے. اگر یہ دین ہوتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ 15ویں شعبان کی رات آئی, 15ویں شعبان کا دن آیا, صحابہ کی زندگی میں آیا, لیکن نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو یہ جشن منائی اور نہ ہی آپ کے صحابہ اور تابعین نے اگلے دن کا روزہ رکھا اور اس دن کو قبرستان جانا اور اسی طرح سے لائٹنگ کرنا. کبھی بھی کسی نے اس چیز پر عمل نہیں کیا. جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو ہمارے لیے بھی تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل نہ کریں, کیونکہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ تو شب برات کی تاریخ ہو گئی. اب اس میں جو چیزیں ایجاد کی گئی ہیں کل چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے, ایک حدیث جو گڑھی گئی ہے, کئی حدیثیں گڑھی گئی ہیں اور ان تمام باتوں کی جو بنیاد ہے وہ چند ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں. وہ ضعیف اور موضوع روایتیں اگر ہمارے سامنے آ جائے
اور پتہ چل جائے کہ یہ ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں، تب تو بھائی ہمیں یہ سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک روایت گڑی گئی، کہا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہا شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے میرے بھائی، یہ ایک بنا کر کے لوگوں نے پیش کر دیا، اس لیے ایسے چکر میں نہ آئے۔ ایک ضعیف حدیث ترنت ترمذی کے اندر ہے، جس کو بنیاد بنا کر کے اس رات عبادت کرنا اور قبرستان جانا لوگ مناسب سمجھتے ہیں اور سنت سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ضعیف حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ہمارے یہاں تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے نکلے، بقیع قبرستان گئے، میں بھی پیچھے پیچھے بقیع قبرستان گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب یہ دیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ کسی اور بیویوں کے پاس نہ جا رہے ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کے بکریوں کے جتنے بال ہیں ان بالوں کے بقدر لوگوں کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک حدیث جو ہے مارکیٹ میں گھوم رہی ہے، لیکن یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یہ ضعیف اور موضوع روایت ہے۔ جس امام نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل کی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اشارہ کیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے۔ مطلب یہ حدیث ضعیف اور موضوع ہے، یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان گئے، اچھی بات ہے، کیونکہ ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ بقیع قبرستان گئے تھے ایک مرتبہ، لیکن اس میں 15ویں شعبان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ بقیع قبرستان کا جانا اور اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ صحیح ہے، جو صحیح مسلم کے اندر تفصیلاً وہ روایت موجود ہے، لیکن اس کا تعلق 15ویں شعبان سے نہیں ہے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ اس حدیث میں 15ویں شعبان کا لفظ کا اضافہ کر دیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان 15 شعبان کو گئے تھے، اسی لیے 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان جایا کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان گئے تھے، لیکن 15ویں شعبان کو نہیں گئے تھے۔ 15ویں شعبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے۔ جانے کا جو صحیح واقعہ ہے وہ اس طرح سے ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تھے، میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنے جوتے کو اتارا اور آپ نے اپنے اوپر جو چادر اوڑھ رکھی تھی اسے اپنے سرہانے کے پاس رکھا۔ جو چادر آپ نے پہنے ہوئے تھے اس چادر کے ایک کونے کو بچھا کر کے آپ اسی میں سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ چپکے سے اٹھتے ہیں، جوتے کو پہنتے ہیں، چادر کو اوڑھتے ہیں اور دروازے کے باہر نکل جاتے ہیں۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اس دوران میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان آئے اور کافی دیر تک بقیع قبرستان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے اور 3 مرتبہ اس دوران آپ نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو بلند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹے، میں بھی پلٹی، آپ تیز چلے، میں بھی تیز چلنے لگی، آپ آہستہ چلے، میں بھی آہستہ چلنے لگی، آپ تیز دوڑے، میں بھی تیز دوڑنے لگی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب میرا سانس پھولا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سانس پھولا ہوا ہے، کہا عائشہ تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتُخْبِرِينِ أَوْ لَيُخْبِرَنِّيَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، یا تو تم بتا دو کہ معاملہ کیا ہے یا وہ رب مجھے بتا دے گا جو انتہائی باریک بھی خبر رکھنے والا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا وہ تمہارا سایہ تھا جو میں نے محسوس کیا۔ پھر اپنی ہتھیلی سے میرے سینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی مار ماری جس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، اے عائشہ کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا لوگ چاہے جو بھی کہیں اللہ رب العالمین تو جانتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، چپکے سے مجھے آواز دی اور اسی لیے میں نے چپکے سے لبیک کہا، چپکے سے میں نے جواب دیا، اور اس حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام داخل
نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے یہ سوچا، میں نے یہ سمجھا، میں نے یہ گمان کیا کہ تم سو چکی ہو، اور میرا اندیشہ یہ تھا کہ تم میرے بغیر تنہائیت کو محسوس کرو گے، اس لیے میں نے کیا کیا، چپکے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، میں بھی چپکے سے باہر نکل گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بقیع قبرستان جائیں اور وہاں پر اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اسی لیے میں وہاں پر چلا گیا۔ اس پوری حدیث کے اندر دیکھیں کہ بقیع قبرستان جانے کا واقعہ صحیح واقعہ، لیکن اس میں کہیں 15ویں شعبان کا ذکر نہیں ہے، 15ویں شعبان کی رات کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ان لوگوں نے 15ویں شعبان کی رات کو گڑا ہے اور اس میں اضافہ کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ دو حدیثیں گڑی گئی، ایک تیسری حدیث بھی اس سلسلے میں گڑی گئی۔ وہ حدیث اس طرح سے بنائی گئی، کہا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلتها وصوموا یومها، سنو جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو رات کا قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کون ہے عافیت مانگنے والا میں اسے عافیت دوں، کون ہے کچھ سوال کرنے والا کہ میں اسے وہ چیز دے دوں۔ یاد رکھو یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف موضوع اور من گھڑت حدیث ہے۔ اس حدیث کے مقابلے میں صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث پیش کرنی چاہیے جو کہ صحیح حدیث ہے۔ یہ فضیلت اگر آپ پانا چاہتے ہیں کہ رب العالمین سمائے دنیا پر نزول فرمائے اور آپ جو ہے ان چیزوں کا جن چیزوں کا اللہ سوال کرتا ہے روزانہ آپ یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کا تیسرا پہر باقی رہتا ہے اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون ہے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ کو بخش دوں، کون ہے کچھ سوال کرنے والا کہ میں اسے وہ چیز دوں۔ اسی طرح سے رب اعلان کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتا ہے۔ رب العالمین روزانہ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، مانگنے والا ہونا چاہیے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ جس وقت رب دینے کے لیے سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اس وقت ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں اور پوری دنیا سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ نہیں مل رہی ہے، وہ چیز نہیں مل رہی ہے۔ واقعتاً اگر پانا چاہتے ہو اور لینا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر رات کے تیسرے پہر سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، مانگ کر کے دیکھو رب کا اعلان ہے، رزق چاہیے آپ کو رزق ملے گا، بیماری سے عافیت چاہیے وہ عافیت بھی ملے گی، جو چیز کا سوال کرو گے وہ چیز اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ یہ فضیلت تو آپ کو ہر رات مل سکتی ہے، اس میں 15ویں شعبان کی کیا خصوصیت کی بات ہے؟ تو لہٰذا یہ حدیث جو ہے وہ گڑی گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک چوتھی حدیث بنائی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر دیا، اور یاد رکھیے حدیث کے بنانے والوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ حضرت علی کا نام لیا۔ پتہ ہے کیوں؟ تاکہ جب حضرت علی کا نام آئے تو اہل بیت کا نام سن کر کے کسی کو انکار کرنے کی ہمت پیدا نہ ہو۔ لیکن الحمدللہ کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ ان کا عقیدہ اور منہج یہ ہے کہ جو کتاب و سنت میں ہو وہی صحیح ہے، چاہے آپ کسی کی طرف منسوب کر دیں، اگر کتاب و سنت میں اس کی دلیل موجود نہ ہو تو وہ چیز قابل عمل نہیں بلکہ مردود ہے، قابل رد ہے۔ لہذا حضرت علی کا نام پیش کر دیا گیا، کہا شعبان کی 15ویں رات کو جو آدمی 14 رکعات پڑھے اور اس کے بعد کچھ سورتوں کی تلاوت کرے تو اسے 20 مقبول حج اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اتنی آسانی، ایک رات 14 رکعات پڑھنے پر اگر کسی کو 20 سال کے حج کا ثواب مل جائے، 20 مقبول حج کا ثواب مل جائے اور 20 سال کے روزوں کا ثواب مل جائے، بھائی یہ تو بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اس کے کانٹیکسٹ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو بنائی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ میں کسی عمل کی ایسی فضیلت آپ کو نہیں ملے گی کہ 14 رکعت آپ پڑھ لیں تو 20 سال کے روزے کا ثواب آپ سمیٹ لیں، یا 14 رکعت آپ پڑھ لیں تو اسی طرح سے 20 مقبول حج کا ثواب حاصل کر لیں۔ یہ صاف طور پر بنائی ہوئی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک 5ویں حدیث اور آخری حدیث جو بنائی گئی ہے اور لوگ پیش کرتے ہیں اس رات کو، کہتے ہیں کہ جو آدمی، یہ بھی حضرت علی کی طرف منسوب کیا گیا، کہتے ہیں جو آدمی 15ویں شعبان کو 100 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار
سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو جو مانگے گا اس کی مانگ پوری ہو جائے گی۔ اور یہاں تک بیان کر دیا گیا کہ لوح محفوظ میں اگر وہ بدبخت لکھا ہوگا تو وہ بدبخت مٹا کر کے اسے نیک بخت لکھ دیا جاتا ہے۔ واہ بھائی، اپنے آپ کو پاپوں سے دھلنے کا عجیب نسخہ آپ نے ایجاد کر لیا، اپنے گناہوں سے پاک کرنے کا۔ جس طرح ایک ہندو غیر مسلم لوگ کتنا بھی بڑا پاپ کر لے، گنگا میں جا کے نہا لیں تو سارے پاپ اس کے دھل جاتے ہیں، وہی فارمولہ تو یہاں پر ایجاد کیا گیا۔ آپ بنائی ہوئی اپنی طور پر 15ویں شعبان کی رات کو 100 رکعت آپ پڑھ لیں، اگر آپ بدبخت لکھے ہوں گے لوح محفوظ میں تو وہ ڈائری اٹھائی جاتی ہے، وہ لوح محفوظ کو اٹھایا جاتا ہے، اسے ڈیلیٹ کیا جاتا ہے اور آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے میرے بھائی، لوگوں نے اس کو بنا کر کے پیش کر دیا ہے۔ یہ 5 حدیثیں جس کو لوگ بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے، ایک آخری بات بتا کے ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ اس 15ویں شعبان کے تعلق سے ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ بھی پھیلی ہوئی ہے کہ یہ قرآن شب قدر میں تھوڑی نازل ہوا، یہ قرآن تو 15ویں شعبان کو نازل ہوا۔ یہ عقیدہ ہے لوگوں کا۔ بھائی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ دلیل ہے نا، قرآن کی ایک سورت ہے سورۃ الدخان آیت نمبر 3 اور 4، اس میں اللہ نے کہا، ارے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، کہاں ہے بھائی؟ یہ آیت سنیے، 2 آیتیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا، ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اسی رات ہر مضبوط کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو قرآن نازل ہوا اور اسی 15ویں شعبان کی رات کو باضابطہ ہر مضبوط کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہر جتنے بھی مضبوط کام کی، رزق کا فیصلہ ہو، موت کا فیصلہ ہو، کسی بھی قسم کا فیصلہ ہو، جو مضبوط کام ہے، مضبوط کام کا فیصلہ 15ویں شعبان کی رات کو کیا جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ اس رات کو فضیلت والا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہم اور آپ اپنی تفسیر کرنے کے بجائے خود قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو ہی بتا کہ آخر یہ جو قرآن کو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کب نازل کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور جب سورۃ القدر پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، قدر والی رات میں نازل کیا۔ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ یہ قدر والی رات رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات آتی ہے جس کو قدر والی رات کہا گیا، جس کو مبارک رات کہا گیا۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ مبارک رات سے مراد قرآن خود تفسیر کرتا ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے، جو شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات آتی ہے، اسی رات اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اب آپ کہاں سے کہیں گے کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا؟ یہ جھوٹی موضوع اور من گھڑت بات ہے۔ شب قدر میں مضبوط کام کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ شعبان میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک فضیلت اس کی روزے رکھنے کی جو حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، یہاں پر میں اس لیے بیان کر رہا ہوں آخری بات کی شکل میں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے رکھنے کی حکمت آپ کو معلوم چل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن نسائی کی حدیث ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، شعبان میں آپ کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان لوگ غفلت برتتے ہیں، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لوگوں کے اعمال رب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو انسان کے اعمال دن میں صبح شام رب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یہ پر ڈے کی پیشگی ہے اعمال کی۔ اسی طرح سے بندوں کے اعمال سالانہ جو پیشگی ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں، وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور آپ نے کہا وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو آدمی کو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، 1 سے لے کر کے کم سے کم 15 دن کا روزہ رکھتے، 10-12 دن کا روزہ رکھتے،
تو بڑی اچھی بات ہی، کثرت سے روزہ رکھتے ہوتے، لیکن ایک دن یا ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ سب کی سب بدعت ہے جس کا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔